بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 40 ہے، جس کا عنوان ہے ندوۃ العلماء۔ ندوۃ العلماء بھی ایک تعلیمی تحریک تھی انگریز دور میں، یہ شروع ہوئی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات دیکھیں گے، اس کی خدمات اور اس کے تعارف وغیرہ پر مبنی گفتگو کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے دارالعلوم دیوبند کا تعارف پڑھا تھا، اور پھر اس کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور پھر ہم نے اس کے بنیادی تنظیمی اصول جو تھے 7 جو کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے وضع کیے تھے، ان پر گفتگو کی تھی، اور آخر میں ہم نے دارالعلوم دیوبند کی خدمات کا مختصر سا جائزہ پیش کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ بھی ایک تحریک تھی، تو سب سے پہلے ہم اس کا تعارف پڑھیں گے، اور پھر اس کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور بالخصوص پھر شبلی کا جو دور آیا، جب شبلی اس کے ناظم بنے، تو یہ دور عروج کا دور تھا ندوۃ العلماء لکھنؤ کا۔ تو انشاءاللہ شبلی کے دور ندوۃ العلماء کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور آخر میں ندوۃ العلماء لکھنؤ کی چند خدمات کا تذکرہ ہم کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم تعارف پر مبنی تذکرہ کرتے ہیں کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کا تعارف کیا ہے۔ تو ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی جو ہیں وہ سید محمد علی کانپوری رحمہ اللہ ہیں۔ اس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، اور اس کے بعد دوسرے علماء جن میں مولانا شبلی نعمانی، مولانا عبدالحق رحمہ اللہ، یہ بھی اس تحریک کے حصہ بنتے چلے گئے، اور مقام جو ہے وہ لکھنؤ ہے، یعنی لکھنؤ میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اسی لیے اس کو ندوۃ العلماء لکھنؤ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کا مکمل تعارف دیکھنا ہے تو موج کوثر میں شیخ محمد اکرم نے ندوۃ العلماء کا تعارف کچھ ان الفاظ میں لکھا ہے کہ جدید علم الکلام بالعموم ان شخصیتوں نے ترتیب دیا جو عربی اور فارسی کے فاضل تھے، لیکن عام علماء کی جماعت سے انہیں کوئی تعلق نہ تھا، اور بالعموم علماء نے اس کی مخالفت کی، مگر آہستہ آہستہ علماء میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہیں اس ضرورت کا احساس ہوا کہ اسلامی مدارس کا نصاب ضروریات زمانہ کے مطابق بنایا جائے، اور قدیم علماء اور علی گڑھ پارٹی کے بین بین ایک تعلیمی اور مذہبی طریقہ کار قائم ہو۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے 1894 عیسوی میں لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم ہوا۔ تو دیکھیں شروع میں کچھ علماء نے اس کی مخالفت بھی کی تھی، چونکہ یہ نہ تو مکمل دینی ادارہ تھا اور نہ مکمل دنیاوی تھا، بلکہ علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبند کے درمیان کا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا کہ نہ تو قدیم علماء کا طریقہ اپنایا جائے، اور نہ علی گڑھ کی تحریک کی طرح یا علی گڑھ کی طرح بالکل جدت اختیار کی جائے، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے۔ تو کچھ علماء نے اس کی مخالفت بھی کی تھی۔ تو شروع میں یہ ادارہ جو ہے مخیر حضرات کے تعاون سے چلتا رہا تھا، مگر بعد میں کچھ عمراء نے اس ادارے کے لیے جگہ فراہم کر دی تھی، اور بالخصوص سر آغا خان جو تھے انہوں نے دل کھول کر اس ادارے کی امداد کی، اور حکومت وقت نے بھی اس ادارے کی بہت سی مالی مدد کی تھی۔ 1908 میں اس ادارے کی عمارت کا باقاعدہ قیام عمل میں لایا گیا، اور جس کا افتتاح یو پی کے گورنر سر جان ہیوٹ نے کیا تھا۔ تو چلیے اب ہم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اغراض و مقاصد دیکھتے ہیں کہ یہ ادارہ کن اغراض اور کن مقاصد کے حصول کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ تو مختصراً ہم موج کوثر جو شیخ محمد اکرام نے لکھی ہے ان کے الفاظ سے دیکھتے ہیں کہ اس ادارہ کے اغراض و مقاصد کیا تھے۔ تو دیکھیں اس کے مقاصد حسب ذیل تھے۔ نمبر 1، نصاب تعلیم کی اصلاح، علوم دین کی ترقی، تہذیب اخلاق اور شائستگی اطوار۔ تو اس ادارے کے مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ تھا کہ نصاب تعلیم کی اصلاح ہو جائے، علوم دین کو ترقی ملے، تہذیب و اخلاق اور شائستگی اطوار ہو جائے۔ ایسے ہی علماء کے باہمی نزاع کا رفع اور اختلافی مسائل کے رد و قد کا پورا انسداد،
یعنی علماء کے درمیان میں جو باہمی نزاع ہے، باہمی اختلافات ہیں، ان کو ختم کرنا اور ان کا پورا طریقے سے انسداد کرنا، ان کو مکمل طور پر ختم کر دینا۔ تیسرا مقصد اس ادارے کا یہ تھا کہ عام مسلمانوں کی صلاح و فلاح اور اس کی تدابیر مگر سیاسی اور ملکی معاملات سے علیحدہ، یعنی سیاست سے الگ رہتے ہوئے جو مسلمانان ہند ہیں ان کی اصلاح اور ان کے فلاح کا کام کرنا، یہ اس ادارے کا مقصد تھا۔ ایسے ہی چوتھا مقصد اس ادارے کا یہ تھا کہ ایک عظیم الشان اسلامی دارالعلوم کا قیام، جس میں علوم و فنون کے علاوہ عملی صنائع کی بھی تعلیم ہو، یعنی جہاں پر علوم و فنون تو ٹھیک ہے ساتھ چل رہے ہوں، لیکن عملی صنائع کی تعلیم بھی ہوتی ہو، فنی تعلیم بھی وہاں پر دی جاتی ہو۔ ایسے عظیم الشان اسلامی دارالعلوم کے قیام اس ادارے کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ ایسے ہی پانچواں مقصد تھا محکمہ افتاء کا قیام، یعنی دارالافتاء کا قیام، ایسا محکمہ بنانا جہاں سے فتاویٰ صادر کیے جا سکیں۔ تو یہ اس ادارے کے اغراض و مقاصد تھے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ اس عمدہ خیال کے محرک مولوی عبدالغفور ڈپٹی کلکٹر تھے، مگر اس کی تکمیل مولوی سید محمد علی صاحب کانپوری جو کہ خلیفہ تھے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کے، تو ان کے ہاتھوں، یعنی مولانا محمد علی صاحب کانپوری، ان کے ہاتھوں جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی اور انہوں نے ان مقاصد پر پھر کام شروع کیا۔ اصل میں یہ مقاصد، یہ محرک جو تھے وہ مولوی عبدالغفور تھے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں شبلی کا دور، یعنی اس ادارے کے ساتھ مولانا شبلی رحمہ اللہ جب جڑے تو پھر اس ادارے کو بہت زیادہ ترقی ملی تھی۔ تو شبلی کے دور پر ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ وہ کیسے ان کے ساتھ ملے اور اس تحریک کے حصے دار بنے اور کیسے پھر انہوں نے اس تحریک کو ترقی بخشی۔ تو مولانا شبلی رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے وہ چونکہ خود بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے مورخ اور ایک باوقار شخصیت کے مالک تھے، اور چونکہ پہلے یہ تحریک علی گڑھ میں کام کر کے آئے تھے تو تحریک علی گڑھ کا تجربہ ان کے پاس موجود تھا کہ کیسے جدید طریقے سے کام کیا جاتا ہے۔ تو اس تجربہ سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے دن رات اس ادارے کی بہتری کے لیے کام کرتے رہے، اور 1904 میں باقاعدہ اس ادارے کو جدید طریقوں سے استوار کیا اور باقاعدہ منظم کیا، اور اس ادارے کے جو اغراض و مقاصد تھے ان کو عملی جامہ پہنانے کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی، اور ادارے کو جدید طرز کے مطابق چلانے کی کوشش کی کہ جیسے جدید طرز کی بنیادوں پر ادارے کو استوار کیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس ادارے کو ایسے چلانے کی کوشش کی تھی۔ تو ان کی ذہانت اور ان کی بصیرت کی بدولت بہت سے مخیر حضرات نے اس ادارے کے ساتھ دل کھول کر مالی تعاون کیا، جس کی وجہ سے یہ ادارہ معاشی لحاظ سے، مالی لحاظ سے خوشحال ہو گیا تھا۔ ایسے ہی مولانا شبلی نعمانی کی جو سیاسی بصیرت تھی، اس سیاسی بصیرت کی وجہ سے انگریزوں کی ندوۃ العلماء سے مخالفت بہت کم ہو گئی تھی، اور جیسے ہی مولانا شبلی نعمانی اس تحریک کے ساتھ جڑے تو اس کی وجہ سے اس ادارے کے تعلیمی معیار میں کافی بہتری آ گئی، تعلیمی معیار اس کا کافی بلند ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کا جو کھویا ہوا وقار تھا وہ وقار بھی بحال ہونے لگا تھا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد تقریباً 1913 عیسوی میں مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ اور مولانا عبدالکریم رحمہ اللہ ان میں آپس میں اختلافات ہو گئے تھے، اور اختلافات اس حد تک بڑھے کہ مولانا شبلی کو اس مدرسہ سے، اس تحریک سے الگ ہونا پڑ گیا۔ تو چلیے اب ہم اس ادارے کی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ادارے نے علمی اور تحقیقی میدان میں مسلمانوں کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی تھیں، اور سب سے بڑی خدمت اس ادارے کی یہ رہی ہے کہ اس نے بہت سے عظیم علماء اور عظیم علماء کی ایک بڑی جماعت پیدا کی ہے، اور ان علماء نے ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو گویا کہ یہ اس ادارے کی ہی خدمات ہیں۔ ان علماء میں جو علماء اس نے پیدا کیے تھے، ان میں سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام، معین الدین احمد، نجیب، اشرف، ابو ظفر، مسعود عالم اور ابو الحسن علی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تو چند ایک کے نام میں نے لیے ہیں، باقی ان کے علاوہ بھی بے شمار ہیں۔
اور بعد میں انہی علماء نے مختلف علوم پر کتب بھی تصنیف فرمائی تھیں، جن میں فقہ شامل ہے، بالخصوص تاریخ اسلام پر انہوں نے بہت سا کام کیا ہے، تو گویا یہ اس ادارے کا ہی کام ہے۔ ایسے ہی اس ادارے نے عام لوگوں کے لیے دینی تعلیم سے بھی واقفیت پیدا کی، اور ایک مزید اس کی خدمت یہ بھی رہی ہے کہ علماء کو جدید تعلیم سے اس ادارے نے روشناس کرایا اور علماء کو جدید تعلیم سے آراستہ کروایا۔ ندوۃ العلماء کی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے شیخ محمد اکرام نے موجہ کوثر میں لکھا ہے کہ ارباب ندوہ کی علمی اور ادبی احسانات علی گڑھ کے ورق سادہ کے مقابلے میں اس قدر نمایاں تھے کہ حالی کو، جو انگریزی تعلیم کے پھیلانے والوں میں سے تھا، کہنا پڑا۔ حالی کیا کہتا ہے؟ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ عربی کی کامل تعلیم اور انگریزی کی بقدر ضرورت ہماری قوم میں ایسے لائق مضمون نگار اور مصنف پیدا کرے گی کہ آج تک انگریزی تعلیم ویسا ایک بھی پیدا نہ کر سکی۔ تو دیکھیں، حالی جیسا شخص جو ہے وہ ندوۃ العلماء کی خدمات کا اعتراف کر رہا ہے۔ تو یہ چند خدمات تھی جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خدمت یہ بھی رہی ہے ندوۃ العلماء کی کہ اس نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں جو دینی اور دنیاوی لحاظ سے دونوں کشتیوں کے سوار تھے، یعنی دینی لحاظ سے بھی وہ مہارت رکھتے تھے اور دنیاوی علوم میں بھی وہ مہارت تامہ رکھتے تھے۔ تو ایسے علماء انہوں نے پیدا کیے تھے۔ چونکہ ندوۃ العلماء نے دونوں چشموں کا پانی پیا تھا، ادھر سے علی گڑھ کا بھی اور ادھر سے مصر اور دیوبند کا بھی، یعنی دیوبند کی بھی صفات کو اپنانے کی کوشش کی اور علی گڑھ کی اوصاف کو بھی اپنانے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ تو پھر ایسے ہی علماء انہوں نے پیدا کیے تھے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ندوۃ العلماء کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ندوۃ العلماء کا تعارف پڑھا ہے، اور پھر اس کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور پھر ہم نے شبلی کا دور دیکھا ہے کہ شبلی کے دور میں ندوۃ العلماء کو کافی زیادہ ترقی ملی تھی، اور پھر آخر میں ہم نے ندوۃ العلماء کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ ندوۃ العلماء نے ملک کے لیے، قوم کے لیے علمی اور تحقیقی کس قسم کی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دی تھیں۔ تو تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات اور ان کے اثرات کا تنقیدی جائزہ لیں۔ تو اب تعلیمی تحریکات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کسی ایک ادارے سے متعلق بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اور مطلقاً تعلیمی تحریکات کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 41 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور انجمن حمایت اسلام کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ یہ ایک تعلیمی تحریک تھی انجمن حمایت اسلام کے نام سے، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے قیام کی وجوہات کیا تھیں، اور اس ادارے نے کیا کیا ملک و قوم کے لیے خدمات سر انجام دی تھی۔ تو انشاءاللہ تفصیلات اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقی نصیب فرمائے۔